ویلکم بیک ناظرین. مولانا صاحب نے ایک دفعہ پھر سے کہا ہے کہ ہم اسلام آباد کا رخ کریں گے، اور اسلام آباد کا رخ کر کے جو ہے وہ کافی زیادہ سوالات انہوں نے کھڑے کر دیے ہیں جو یہ سٹیٹمنٹ دیا ہے. کامران مرتضی صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے، سینئر رہنما ہے JUIF کے. بہت بہت شکریہ کامران صاحب ہمیں پروگرام میں جوائن کرنے کے لیے. یہ اچانک سے کس طرح سے مولانا صاحب کہہ رہے ہیں کہ ایک رخ بھی ہم اسلام آباد کی طرف کریں گے اور پھر ایک احتجاج بھی ہوگا؟ یہ دھرنوں والی سیاست کس وجہ سے ہوئی، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ گورنمنٹ کی پالیسیوں کی وجہ سے ہوئی. آپ کو ہر جگہ پہ معاملات کو جس طرح سے مس مینج کر رہے ہیں، مس ڈیل کر رہے ہیں، اس کے نتیجے میں جو ہے وہ مولانا نے یہ جلسے میں تقریر کے دوران فرمایا. تو گورنمنٹ اپنی پالیسیاں ٹھیک کر لے، ملک کے اندر حالات ٹھیک کرے، باقی معاملات کو ٹھیک کرے. باقی تو پھر چل رہا تھا سب کچھ، مگر وہ جب چلتے چلتے جو ہے وہ آپ ہر جگہ پہ جو ہے چھیڑ چھاڑ شروع کر دیتے ہیں، بارڈرز جو ہے نا گرم کر لیتے ہیں، ملک کے اندر جو ہے نا مسائل کریٹ کرنے شروع کر دیتے ہیں. تو سیاسی پارٹیاں جو ہے پھر اس کو فیل کرتی ہیں اور پھر اس کو رسپونڈ بھی کرتی ہیں. تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ صرف محض سیاسی بیان یا جوش خطابت میں مولانا صاحب جو ہے وہاں پہ کہہ گئے، یہ ہی لٹرلی مین اٹ بیکاز کہ JUIF یہ پلان کریے کہ وہ اسلام آباد آئیں گے؟ ایسا ہے کہ مولانا 2-3 دفعہ یہ بات کر چکے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کا مطلب یہی ہے جو وہ کہہ رہے ہیں. آپ نے کراچی یا سندھ کے کسی علاقے میں یقیناً جو ہے نا اس جلسے میں بھی مولانا کی اپنا اسپیچ اسی طرح سے تھی جو مجھے یاد پڑتا ہے، اور کل والی اسپیچ بھی. تو کہیں نہ کہیں پہ جو ہے نا وہ مطمئن نہیں ہے حکومتی پالیسیوں سے. لیکن کامران صاحب مطلب ایک دن پہلے کی ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ آپ کا کینڈیڈیٹ جو ہے وہ JUIF کی طرف سے جوائنٹ اپوزیشن کا چیف منسٹر کے طور پر بھی سمجھا جا رہا تھا کہ ان کو جو ہے کھڑا کیا جائے گا اور وہ چیف منسٹر بن سکتے ہیں خیبر پختونخوا کے. ویری نیکسٹ ڈے جو ڈیولپمنٹ ہے وہ اس کے بالکل برعکس ہے. واٹ آر دا ریزنس سر؟ نہیں، اس میں سمجھا جا رہا تھا. تو یہ اگر سمجھنے والوں کی غلطی ہے تو پھر اس میں تو ان کا پرابلم ہے. آپ نے دیکھا نون کا اپنا کینڈیڈیٹ تھا، ہم نے کھڑا کیا تھا اپنا کینڈیڈیٹ. نہ نون کا آ سکتا تھا نہ ہمارا آ سکتا تھا، کیونکہ ہمارے پاس جو اسٹرینتھ تھی وہ 18-19 کی تھی. ان کے پاس اس سے ایک اور بھی کم تھے. اور پھر پیپلز پارٹی جو ہے وہ اگر ان کے ساتھ مل جاتی تو بھی جو ہے نا فرض کر لیجیے 26-27 وہ بنا لیتے. یہ MP نے پہلے ایک سٹینڈ لیا ہوا ہے، تو یہ ممکن نہیں تھا. جو کہ اس بات پہ کوئی ایسا کوئی ایگریمنٹ بھی جو میرے خیال کے مطابق جو ہے وہ نہیں ہوا کہ کوئی جو ہے نا مشترکہ کینڈیڈیٹ جوائنٹ اپوزیشن کی طرف سے آئے گا. ہاں یہ اشارے دیے جا رہے تھے کہ ہو سکتا ہے، تو ہو سکتا ہے. تو اس میں ہو سکتا تو یہ کہ PTI سے بھی ملاقاتیں ہوئی تھی، وہاں پہ جو صوبائی جماعت ہے ہماری JUI کی، ان سے بھی ملاقاتیں تھی. ان سے بھی اگر کوئی ملاقات ہو تو پھر دونوں طرف سے جو کچھ بھی ہو سکتا تھا. نہیں ہوا تو اس میں کوئی ایسا جوائنٹ کینڈیڈیچر کا کوئی ایسی کوئی بات ریزالو نہیں ہوئی تھی. تو سر یہ 26 ترمیم آپ لوگوں کی وجہ سے ہوئی، اس کے بعد پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو سیٹوں کا فیصلہ آیا وہ بھی آپ لوگوں کو قبول تھا. وہ جو مال غنیمت جنہیں سیٹیں کہہ رہے تھے کہ ریزرو سیٹس پہ، پھر اس کے بعد الیکشن مینڈیٹ کی بات کی جائے، فارم 47 کے حوالے سے کافی تنازعات کھڑے ہوئے لیکن آپ لوگ چپ رہے. تو اچانک 2 سال بعد آپ سمجھتے کہ خارجہ محاذ جو یہ گرم ہوا ہے افغانستان سے، یہ وجوہات ہیں؟ حکومت کی پالیسیاں ایک کے بعد ایک بدلتی ہے، وہ وجوہات ہیں؟ تو یہ اچانک سے جو اتنی مطلب ایک ہارش رسپانس آیا ہے، اس کو کس طرح سے آپ دیکھتے ہیں؟ زیدی صاحب فارم 47 کا تو کوئی بینیفیشری ہم میں نہیں ہے نا. تو فارم 47 کا تو لیکن کامران صاحب یو نو دیٹ کہ یہ PTI تو کافی پہلے سے یہ معاملہ لے کے چل رہی ہے نا، وہ تو ان کی اسمبلیز کی لیجیٹیمیسی کو چیلنج کرتی ہے. ہم لیجیٹیمیسی کو ہم نے چیلنج کیا اور اس میں ہم نے اسٹیبلش بھی کر کے دیا فارم 47. اور یہ بھی بعض جگہوں پہ ہم نے اسٹیبلش کر کے دیا کہ بیک ڈیٹ میں جو ہے وہ فارم 45 بنے ہوئے ہیں. جس وقت جو ہے نا جنرل الیکشن کا ٹائم نہیں آیا تھا، اس کے بھی جو ہے نا اس سے بھی پہلے کی ڈیٹ، اس پہ 20 پولنگ اسٹیشنز پہ ڈالی گئی ہے. یہ بھی ہم نے اسٹیبلش کر کے دیا ہے کورٹس میں. یہ اگر آپ کو کسی کو ڈاکومنٹ چاہیے تو وہ بھجوا دیں گے. فارم 47 جو جنرل الیکشن سے پہلے کی ڈیٹ ہے، وہ ری پول میں بھی جو ہے نا وہ انہوں نے وہی ڈیٹ ڈالی ہوئی ہے، وہ جنرل الیکشن سے پہلے کی. اور 20 جگہوں پہ یعنی 60 لوگوں نے 40 لوگوں نے جو ہے نا یہ غلطی کی ہے. یہ ممکن نہیں. تو اس میں جو ہے نا وہ ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ جو آپ کے ذہن میں ہے کہ کوئی ہمارے ساتھ جو ہے نا کوئی اس وجہ سے اچانک ناراض ہو گئے. اچانک کی ناراضگی نہیں ہے.
ناراضگی پہلے سے یہ موجود ہے، فارم 47 کا مسئلہ موجود ہے، لیجیٹیمیسی کا مسئلہ موجود ہے، مگر اس کے باوجود آپ یہ دیکھیے کہ لیجیٹیمیسی میں کے باوجود جو نا ہم چل رہے ہیں ان کے ساتھ، یا پی ٹی آئی بھی چل رہی ہے. 26 امینڈمنٹ کے لیے آپ ہمیں ایکیوز کرتے ہیں، 13 لوگوں کو ان کو ایکیوز نہیں کرتے ہیں کہ جن کو جو ہے نا جو پیسے سر ان سے بھی سوال ہوتے ہیں، وہ 13 لوگ جو ہے ان کے پیسے لے کے اس طرف گئے ہوئے تھے. ہم تو اپنی یہ پہ ہم آگے بڑھے ہیں. سر چلے بسم اللہ کریں پھر. گھوڑا بھی حاضر ہے، میدان بھی تیار ہم آگے آئے ہیں تیار ہے، تو آپ کب پھر جا رہے ہیں، پھر کب اسلام آباد آ رہے ہیں؟ وہ تو پھر پارٹی فیصلہ کرے گی نا. یہ تو کل کی سپیچ ہے اور آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں کہ کب آ رہے ہیں، تو کب پارٹی فیصلہ کرے گی اس دن، اس کی بات. تو نہیں، میں اصل میں یو آر ویری سین پولیٹیشین. آپ سے میں آپ کو بلانے کا مقصد یہ ہے کہ ذرا ہمیں اندر کی بھی خبریں پتہ لگ جائیں کہ مطلب یہ محض صرف سیاسی بیانات. ظاہری بات ہے ہر پولیٹیکل لیڈر جب تقریر کرتا ہے اس میں کچھ نہ کچھ اس کی حقیقت کی عکاسی بھی ہوتی ہے، کچھ پولیٹیکل بیانات بھی ہوتے ہیں. لیکن مولانا صاحب کا ایک دم سے اتنا غصے ہو جانا اور ایک دم سے جو ہے وفاق کے خلاف آنے کی بات کرنا، دھرنے کی بات کرنا، تو یہ ظاہری بات ہے کہ کچھ نہ کچھ وجوہات ہوں گی جس کے پیچھے انہوں نے یہ کیا ہوگا. ایک افغانستان پالیسی کی اگر آپ لوگ بات کریں تو ابھی تو وہ اسٹیٹ اس بات پہ ڈٹی ہوئی ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہم نے ان سے بات نہیں کرنی ہے. افغانستان پالیسی کو ہم پسند نہیں کرتے گورنمنٹ کی. یہ طریقہ نہیں ہے کہ آپ کو کسی کو مہمان کے طور پہ بلائیں، اس کو پناہ دیں اور اس کی خدمت کریں اور بعد میں جو ہے نا زبردستی جو ہے نا اس کو جو ہے اس کی پشت پہ دو لاتیں مار کے رخصت کرے. یہ طریقہ نہیں ہے. تو سر وہ ہمارے بندے مارتے رہے، از اٹ کریکٹ؟ جو مارتا رہے اس کو پکڑیں. سر وہ کہتے ہیں کہ ہم ٹی ٹی پی کا اگر ان کا جو ہے سپرویژن نہ ہوتی، ٹی ٹی پی یہاں سے بھاگ کے وہاں پہ ہائیڈ آؤٹس پہ نہ چھپتی تو ہم نہ کرتے آپریشن. میں جو ہے اس وقت تک وہ ریٹ اتنی نہیں ہے طالبان کی یا اس حکومت کی اتنی بڑی ریٹ نہیں ہے. آپ تو کبھی اس کو 5واں صوبہ بناتے تھے، آپ تو کبھی ان کو سپورٹ کر رہے تھے، ان کو ایکیوز نہیں کر رہے ہو آپ. جنہوں نے 5واں صوبہ بنایا ہوا تھا، جنہوں نے جو کہتے تھے کہ یہ آپ کی ڈیفنس لائن ہے، آپ ان سے بھی کبھی پوچھے نا کہ وہ ڈیفنس لائن تمہاری کہاں گئی. تم تو اس کو آپ کہتے تھے کہ یہ ہماری ڈیفنس لائن بنے گی. تو یہ معاملات ایسے نہیں ہیں. ہمارے درمیان مذہب کا ایک مضبوط رشتہ موجود ہے، ان کو انگیج کریے. ہمارے اور ان کے درمیان ایک زبان کا ایک مضبوط رشتہ موجود ہے. سر آپ کہتے ہیں مذاکرات ہونے چاہیے، بات چیت سے مسئلہ حل ہونا چاہیے. ابھی تک 180 کے قریب میٹنگز ہو چکی ہیں، تقریباً 3 دفعہ ہمارا ڈیلیگیشن ادھر جا چکا ہے، 5 دفعہ جو ہے فورن منسٹر کی سطح پر بات ہو چکی ہے، 800 کے قریب میمو جو ہے وہ بھیجے جا چکے ہیں، 200 کے قریب جو ہے آپ نے ان کو ڈوزیئر بھیجے ہیں، جو 1100 کے قریب فلیگ بارڈرز میٹنگ ہو چکی ہیں دونوں کے درمیان. تو آپ ان تمام کے ہوتے ہوئے پھر دوبارہ سے اگر کہیں گے کہ مذاکرات کریں ہم، کیونکہ جو ہے مذاکرات سے معاملے کا حل چاہتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کس قسم کے مذاکرات کریں؟ پاکستان کی جگہ کسی اور ریاست کو دیکھ لیں، وہ بھی یہی کرے گی. ابھی سن بھی لیں، کسی نے کہا تھا کہ اگر وہ اس مرض کی دوا کیا ہے، تو انہوں نے کہا پیار. تو انہوں نے کہا کہ اگر اس سے جو ہے نا آرام نہ آئے تو انہوں نے کہا مزید پیار. تو آپ ان کے ساتھ مزید پیار سے ان کو سمجھا سکتے ہیں. آپ کے مسلمان بھائی ہیں، نہ ان کے ہاتھوں مرنا ہمیں قبول ہے، نہ ان کا مارنا ہمیں. کامران صاحب اس میں یہ بھی تو ہے نا کہ آپ کوئی پاورفل سٹیپ اٹھاتے ہیں، اس کے بعد جو مذاکرات ہوتے ہیں وہ ٹوٹلی ڈیفرنٹ ہوتے ہیں کہ جو آپ پہلے سے مذاکرات کر رہے ہوں. ظاہری بات ہے پاورفل جو پالیٹکس ہے وہ اس کا ایک ڈائنامک ہے، آپ اس ایسپیکٹ کو سمجھتے ہیں. اس پہ یہ بات ہو سکتی ہے، مگر اس کی بعد بھی جب آپ نے بات کرنی ہے تو مگر یہاں پہ مارنا جو ہے نا ہم سے میرے ہاتھ سے اگر کوئی خدا نہ خواستہ کسی مسلمان کی جان چلی جائے تو میری جو ہے نا وہ ایمان کو خطرہ پیش آ جاتا ہے. کہ اسی طرح سے وائس ورسا بھی. تو آپ کیوں جو ہے نا وہ عام پاور پالیٹکس کرتے ہیں؟ آپ کیوں ایسی پاور پالیٹکس کرتے ہیں جس میں کسی اور ملک کو فائدہ ہو رہا ہو، جس کو کسی جگہ پہ کوئی ہوائی اڈہ چاہیے ہو؟ تو آپ وہ پالیٹکس نہ کریں، آپ وہ پالیٹکس کریں جو آپ کے اپنے عوام کے لیے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ امریکہ کی ماں پہ سب کچھ ہو رہا ہے؟ کسی نہ کسی کے ماں پہ تو ہو رہا ہے نا. اتنا تو آسان نہیں ہے کہ اس میں جو ہے نا وہ جو آپ کے بھائی تھے کل تک، وہ آج اچانک جو ہے نا وہ بھائی جو ہے نا آپ نے اس کے اوپر توپوں کے رخ کھول دیے. اس طرح مناسب نہیں ہے کہ اس بارڈر کو آپ سیو رکھیے. مغرب بارڈر جو ہے ہمیشہ آپ کی پشت ہمیشہ محفوظ رہا ہے اور اس کو آئندہ بھی محفوظ رہنا چاہیے. وہ بھائی تھے، بھائی ہیں، بھائی رہیں گے. Some people wants to achieve greater ambition behind this strategy. یہ پتہ نہیں، مجھے نہیں پتا کہ کون کس کے امبیشنز ہیں، مگر ہمارے کم از کم جو ہے نا وہ یہ ہے کہ وہ کل بھی بھائی تھے،
آج بھی بھائی ہیں، آئندہ بھی بھائی رہیں گے. آپ کے رشتے ہیں ان کے ساتھ، آپ نے برقرار رکھنے ہیں. ہمارا یہی جو ہے. ٹھیک، تھینک یو ویری مچ کامران صاحب، ویری ویل انسائٹ. ناظرین، کامران مرتضیٰ ہمارے ساتھ موجود تھے. پروگرام میں ایک چھوٹا سا بریک لیں گے، اخوان پالیسی پہ ہی بات کریں گے ایک چھوٹے سے بریک کے بعد.